وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو اللہ کا ولی بیٹھا تھا. جا کر حضرت موسیٰ بولے میں اللہ کا نبی ہوں, تو کھڑے ہو گئے وہ اللہ کے ولی. ارے آپ تو نبی ہے, مجھ سے بھی بڑے درجے کے, کیوں آئے کیوں؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے اور میرے کو سواری چاہیے. کہا سواری چاہیے, ابھی انتظام ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا انتظام ہو جائے گا؟ پہاڑ سے گھوڑا نکلے گا, پہاڑ سے کھچر نکلے گا, پہاڑ سے اونٹ نکلے گا. کہا میں آپ کو گھوڑے ووڑے پہ نہیں بھیجوں گا, آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا اتنا دور جانا. دیکھو وہ اللہ کے ولی نے یوں اشارہ کیا, بادل کا ٹکڑا آ گیا. بولو سبحان اللہ. وہ بادل کا ٹکڑا پہاڑ پہ آ گیا. وہ ولی نے کہا بیٹھو اس پہ, تم کو ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. ایک بات آپ کو بتاؤں, ماں کی دعا لے لو. دیکھو میری دعا لوگے نا, مولانا کی دعا, ارے بولو کس کی دعا؟ مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے؟ بولو کبھی قبول نہیں ہوئے. ارے بولو نا بھائی, ہمارے گاؤں کے مولانا کی دعا لے گا, کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی. لیکن میں قسم کھا کر کہتا, جس نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے دعا دی, اللہ کہتا میں آسمانوں پر دعا کو اٹھا لیتا. آپ کو اگر ہمت ہو تو میں ایک واقعہ سناؤں. آپ نے حضرت موسیٰ کا نام سنا نہیں؟ بہت ٹھنڈے ہو گئے بھائی آپ لوگ. سنا حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ وہ پہاڑ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے. پہاڑ پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر موسیٰ پہاڑ پہ آئے, کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ آئے. سننا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ, ایک جگہ بتائی, بہت دور اللہ نے ایک جگہ بتائی, کہا وہاں چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اب اتنا دور جانا, بھائی چلتے چلتے تو آدمی نہیں جائے گا نا. ارے بھائی اتنا دور جانے کا آدمی چلتے چلتے کیسا جائے گا؟ بھائی آپ کو کوئی بولے کلکتہ کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, کوئی آپ کو بولے کولکتہ کے ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ, بھائی چلتے چلتے آدمی کیسا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت دور جگہ بتائی اور کہا جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ کے نیچے اترے اور پھر سوچنے لگے میں چلتے چلتے کیسا جاؤں, میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پہ گئے. بولو پھر کہاں گئے؟ اللہ کو کہا اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ پہاڑ سے اترو, دوسرے پہاڑ پہ جاؤ, میرا ایک ولی بیٹھا ہے. بولو میرا کون بیٹھا ہے؟ نبی نہیں, حضرت موسیٰ تو خود نبی تھے. کہا میرا ایک ولی بندہ بیٹھا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, اس کو جا کے بولو سواری دے دے, وہ تم کو سواری دے دے گا. تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے پہاڑ پہ بیٹھا ہے تو پہاڑ پہ کون سا گھوڑا دے گا, یا پہاڑ پہ کون سا اونٹ دے گا, پہاڑ پہ کون سی سواری دے گا. لیکن حضرت موسیٰ اترے اور گئے, وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو اللہ کا ولی بیٹھا تھا. جا کر حضرت موسیٰ بولے میں اللہ کا نبی ہوں, تو کھڑے ہو گئے وہ اللہ کے ولی. ارے آپ تو نبی ہے, مجھ سے بھی بڑے درجے کے, کیوں آئے کیوں؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے اور میرے کو سواری چاہیے. کہا سواری چاہیے, ابھی انتظام ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا انتظام ہو جائے گا؟ پہاڑ سے گھوڑا نکلے گا, پہاڑ سے کھچر نکلے گا, پہاڑ سے اونٹ نکلے گا. کہا میں آپ کو گھوڑے ووڑے پہ نہیں بھیجوں گا, آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا اتنا دور جانا. دیکھو وہ اللہ کے ولی نے یوں اشارہ کیا, بادل کا ٹکڑا آ گیا. بولو سبحان اللہ. وہ بادل کا ٹکڑا پہاڑ پہ آ گیا. وہ ولی نے کہا بیٹھو اس پہ, تم کو آنکھ بند کرو کھولو پہنچ جاؤ گے. حضرت موسیٰ وہ بادل کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے, جیسے بیٹھے وہ بادل لے گیا اور تھوڑی دیر میں جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں حضرت موسیٰ بولو پہنچ گئے. جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو وہیں جا کے رونے لگے, اللہ میں نبی ہوں, اللہ میں نبی, وہ تو تیرا ولی ہے. اللہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے اور میرے کو بادل پہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ولی ہے, پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. بولو سبحان اللہ. پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. ماں کھانا نہیں کھائے وہ کھاتا نہیں تھا, ماں پانی نہیں پیے وہ پیتا نہیں تھا. اور روزانہ ماں کہتی تھی اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. آج اس نے بادل کا ٹکڑا مانگا, اگر وہ آسمان مانگا ہوتا تو میں آسمان بھی تیرے کو سواری بنا کے دے دیتا. تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستو, ماں کی خدمت تو وہی ہے. کریں گے بھائی, بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ.
ایک واقعہ سناؤ پھر بات ختم کروں, میں بھی تھکا لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے. ایک صحابی گھر میں, بولو ایک صحابی گھر میں, ان کی ماں بوڑھی ہے. ارے بولو ان کی ماں بوڑھی ہے. حدیث پاک میں لکھا وہ بوڑھی ماں ہے. وہ صحابی کی عادت ہے, وہ مزدوری کا کام کرتے. جب بھی مزدوری کر کے آوے, ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے, ماں چارپائی پہ ہوئے, یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے, وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے. بولے پہلے ماں کا پاؤں دباوے, پھر ماں کو کھانا کھلاوے, پھر ماں کو پانی پلاوے, پھر خود کھاوے خود پیے. اچھا وہ صحابی آئے, مزدوری کر کے آئے, گھر میں آئے, ماں لیٹی ہوئی, ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے, ماں اٹھ جانا, ماں اٹھ جانا, کھانا دینا ہے, ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا, ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا, ماں اٹھ جانا. ماں اٹھے ہی نہیں. بولو ماں اٹھے. وہ صحابی گھبرا گئے کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں. اڑوس پڑوس کو بلایا, سب نے دیکھا, سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو ماں کا, بولو انا للہ و انا الیہ. سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا. سننا وہ صحابی اتنا روئے, اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی, ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا, ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا, ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا, ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی. بولو ماں تو, بولو ماں چلی گئی. ماں کا کفن ہو گیا, ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی. اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے. یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے, اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم, اے میری ماں واپس آنا, ماں میری ماں واپس آ جا, ماں میں اکیلا ہو گیا, ماں گھر میں اکیلا ہو گیا, ماں واپس آ. سچ بتاؤ راج نگر والوں, ماں واپس آنے والی نہیں؟ زور سے بولو آنے والی نہیں. جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے. سب لوگ جمع ہو گئے, سب نے سمجھایا ماں بوڑھی تھی چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی. اس صحابی نے کیا جواب دیا, جواب دیا میری ماں چلی گئی. تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا. بولو سبحان اللہ. لیکن ماں کا انتقال ہو گیا, میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا, باہر آیا اندر گیا, آسمان کی طرف دیکھتا, میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی. اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے, میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے. لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے, میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی, میری ماں نہیں جا رہی ہے. ارے میرے دوستو, ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے, ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک چھاتی سے لگایا ہے, ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا, ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے, ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے. وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے, وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتا ہے. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا, تم جماعت میں جاؤ گے, خانقاہ میں جاؤ گے, مدرسے میں جاؤ گے, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اس لیے آج راج نگر والوں اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا, آج یہاں سے اٹھو, میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو, جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا. ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے. میں بھی کرتا ہوں بھائی, میں بھی یہ کام کرتا ہوں, آپ بھی کرو. ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے. آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے. اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا جا میں نے معاف کر دیا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. ماں زمین پہ معاف کرتی ہے, اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے. ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے, اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے. اس لیے پورا راج نگر والوں اور کلکتہ والوں اور جہاں سے آئے, میرے یہ 4 پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو. پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ, آواز نہیں آ رہی, بولو کرنے دھرنے والا کون, اللہ ہی, بولو کرنے دھرنے والا کون, اللہ. دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تیسرا پیغام نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور چوتھا پیغام والدین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, والدین کو ناراض نہیں کریں گے. اس لیے میرے پیارو, جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی.
ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا, ہمارا بچہ ہم کو دھکا مار کے نکالے گا, ہمارا بچہ ہم کو گالیاں دے کے باہر نکالے گا. اس وقت ہم تعویذ والے کے پاس جائیں گے, میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے دوستوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. اس لیے میں بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں, جاؤ میرے پیاروں, اٹھو یہاں سے, جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو. اگر ماں سوئی ہے تو سونے دو, صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو. ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو, ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو. ماں کو جا کے کہو, ماں سارے بچوں میں سب سے زیادہ میں نے تجھے ستایا, ماں معاف کر دے. ارے ماں کے پاس معافی بلوا لو, اللہ آسمانوں پہ معاف کر دے گا. تیسری بات آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ, نہیں سب سنیں گے انشاءاللہ. بولوں کہ ختم کرو بھائی؟ بولتے جاؤ نا. میں آپ سب بیٹھے ہو نا, جم کے بیٹھے ہو نا. میں کیا سوچ رہا ہوں معلوم ہے؟ راج نگر آیا ہوں میں, راج نگر میں, میرے گجرات میں رہتا ہوں نا, 25 سال سے تعویذ دیتا ہوں. کتنے سال سے؟ بولو نا کتنے سال سے. تو میں سوچا راج نگر آیا تو راج نگر بھی تو دیکھے جاؤں نا. لیکن دیکھو ضرورت ہوئے تو لینے کا, اور یہ تعویذ کبھی فیل نہیں ہوگی, اس لیے کہ قاری احمد علی کی تعویذ ہوئے تو فیل ہو جاوے. مصطفیٰ کا بتایا ہوا نسخہ کبھی فیل. دیکھو 4 پرابلم آپ کو ہے کہ نہیں میرے کو نہیں معلوم, ہوئے تو ہاں بولنا, نہیں ہوئے تو نہ بول دینا. کتنے پرابلم؟ آواز نہیں آنی. نمبر 1, یہ راج نگر والے, میری ماں بہنیں بیٹیاں سب لوگ سننا, سب کے لیے میں دے رہا ہوں, یہ جتنے بیٹھے میرے لیے بھی سب کے لیے. بھائی دیکھو 4 پرابلم. پہلا پرابلم, گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. بھائی صاف صاف بولنا بھائی, ہوتا ہے تو ہاں, نہیں ہوتا ہے تو نہیں. گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں جھگڑا کیسا ہوتا ہے, بالکل آپ کے سامنے کھول کے بتا رہا ہوں. دیکھو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بھائی بھائی کا ہوتا ہے, ساس بہو کا ہوتا ہے, بیٹے باپ کا ہوتا ہے. گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا جھگڑا گھر میں کہاں ہوتا معلوم ہے؟ جب گھر میں ماں بھی ہے اور گھر میں بیوی بھی ہے. بولو گھر میں اور گھر میں بیوی بھی ہے. بھائی آدمی صبح میں کام دھندا کرتا ہے, شام کو گھر میں گیا, السلام علیکم, گھر میں گیا, وہ کمرے میں ماں بیٹھی ہے, وہ کمرے میں بیوی بیٹھی ہے, وہ پہلے کہاں جاوے؟ بہت سدھرے ہوئے ہو. ارے بھائی گھر میں گیا تو وہاں مولوی سوراب صحیح ہے کہ نہیں؟ اب گھر میں انٹر ہوا, ادھر ماں بیٹھی ہے اور ادھر بیوی بیٹھی ہے, صبح سے کام دھندا کر کے آیا, کہاں جائے گا بھائی؟ ماں کے پاس کہ بیوی کے پاس؟ چلو میں آپ کی بات مان لیا, ماں کے پاس. میں آپ کی بات مان گیا, حالانکہ ہوتا نہیں ہے ایسا, لیکن میں مان گیا. چلو ماں کے پاس گیا, ارے گیا دیکھو السلام علیکم یوں کر کے ماں کے پاس گیا. ماں طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. ماں دوا پی, ماں کھانا کھایا, ماں پانی پیا. آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا, کتنی دیر؟ اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیسا تھوبڑا بنا کے بیٹھی ہوگی, کیسا منہ چڑھا کے بیٹھی ہوگی. میں گجرات میں کہتا ہوں جیسا چوسا ہوا آم. اور کیا بولے گی معلوم ہے؟ میں آپ کو سٹائل بتاتا ہوں کیا بولے گی. کیا ہوا؟ وہ کہے گا السلام علیکم, اس کا سلام کا جواب, ہاں وہ کہے گا السلام علیکم, اس کا جواب ہوں. پھر وہ کچھ کام کہے گا نا تو کیا کہے گی معلوم؟ ہاں میرے کو کیا, میں گھر میں کون, ہاں میرے کو گھر میں جھاڑو دینے کا, میرے کو گھر میں پوتا مارنے کا, برتن مانجنے کا, بچوں کو اسکول بھیجنے کا, بچوں کو مدرسہ بھیجنے کا. ارے تم کام دھندا کر کے آئے, پہلے بیوی سے تو پوچھو طبیعت کیسی ہے. چلے گئے ماں کے پاس. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا اب آگے کیا ہوتا سنو. بیوی اتنی ہوشیار ہے, سب کام کرے گی لیکن منہ چڑھا چڑھا کے. آپ کچھ بھی پوچھو گے نا, ہاں نہیں ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا. بیچارہ رات کو جب سوئے گا نا, بیوی کا چہرہ ادھر ہے, اس نے چہرہ ادھر کیا تو بیوی ادھر. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بیوی کا چہرہ ادھر تھا ادھر, ارے بھول میں رات کو نیند میں تھوڑا ہاتھ لگ گیا, کیا ہو گیا بھائی, کیا پرابلم ہے بھائی؟ شادی کیا, کوئی مذاق تھوڑی کیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا, سوچا کل میں آؤں گا تو پہلے بیوی کے پاس جاؤں گا. دوسرے دن کام پہ گیا, شام کو آیا, السلام علیکم, کدھر؟ ہاں بیوی کے پاس جا کے باتیں کر رہا, آئی لو یو نہیں, یو لو می نہیں, باتیں ہو رہی ہے. آدھا گھنٹہ بیوی کے پاس بیٹھا, اب کس کے پاس جائے گا؟ آواز سے بولو. اب ماں کی سٹائل بتاتا ہوں. ماں رو رہی ہے, ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, جا بیٹا کچھ. ارے ماں سر دکھتا ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, جا. پھر پوچھا ماں نہ جا, تو تیری بیوی کے پاس جا, میرے کو کچھ نہیں ہوا. اے ماں, اور روتی دے رہے, اور پھر روتے روتے اٹھ کے پڑوس میں جائے گی,
اور پڑوس والا تو پہلے سے انتظار کرتا ہے کہ کب شو شروع ہوگا. پڑوس والا انتظار کرتا ہے کہ گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہوئے کب. اب یہ بیچارہ لڑکا کھڑا ہے, وہ تو ماں روتے روتے پڑوس میں گیا, پڑوس میں جا کے کیا بولے گی, برباد ہو گئی, میں تو برباد ہو گئی, میرا تو گھر اجڑ گیا. اور پڑوسن ہوشیاری مارے گی, کیا ہوا ماں جی کیا ہوا, آپ اتنے بڑھاپے میں کیوں رونا آتا, کہے گا میرا بیٹا بدل گیا, پہلے آتا تھا تو ماں 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 کرتا تھا, اب جب بھی آتا ہے تو بیوی کے پاس جا. اچھا پھر وہ بوڑھی عورت کیا بولے گی معلوم ہے, میرا بیٹا خراب نہیں ہے, وہ ناگن گھر میں آئی نا, اس نے جادو کر دیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو. چلو وہ بیٹے نے سب سنا کہ ماں ایسا ایسا بولی, لیکن ماں کے سامنے کیا بولے. تیسرے دن بیچارہ کام پہ گیا, پھر آیا السلام علیکم, گھر میں آیا, ادھر ماں ادھر بیوی, کہاں جائے گا, کب تک کھڑا رہے گا. کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی راستہ ہے, اسی لیے تو تعویذ دینے آیا ہوں. راستہ نہیں ہے تبھی تو تعویذ دینے آیا ہوں بھائی. لوگے نا تعویذ, لوگے نا. ہاں تو پہلا پرابلم ہے گھر کا جھگڑا. چلو دوسرا پرابلم, ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. صحیح کہ نہیں بھائی. پیسہ آتا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے پورا مہینہ آرام سے نکلے گا. ارے کائے کا مہینہ نکلتا, 20 دن ہوئے نے پیسہ ختم ہو گیا, اس سے مانگو اس سے مانگو اس سے مانگو, لائٹ کا بل آیا, موبائل کا بل آیا, ہاسپٹل کا بل آیا, اسکول کا بل آیا. مطلب ہماری روزی میں برکت. ساتھ میں بولو روزی میں برکت. میرے پاس ایک تعویذ لینے آیا تھا کہ میرے کو روزی میں برکت چاہیے, میں نے اس کو دے دیا مولوی صاحب, یوں بنا کے دے دیا. وہ لے کے گیا, واپس آیا, میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے, کہا برکت کی تعویذ اتنی چھوٹی دیا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دینا ہے. میں نے کہا بڑی کا مطلب, کہا دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا لا بھائی میری تعویذ دے دے, اگر دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا, میں میرے گھر میں کلر نہیں لگاتا, تعویذ کے پیپر ہی لٹکا دیتا بھائی گھر میں. تو بھائی پہلا پرابلم تھا گھر میں جھگڑا, دوسرا پرابلم روزی میں برکت ہے. چلو تیسرا پرابلم سب کو ہے, کوئی نہ نہیں بولے گا, میرے کو بھی ہے, یہ جتنے بیٹھے سب کو ہے. کیا پرابلم ہے معلوم ہے, جب آخری وقت آئے گا اللہ کلمہ دے گا یا کلمہ چھین لے گا. بتاؤ یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے. کس کس کو ہاتھ اوپر کرو بھائی, سبھی کو ہے بھائی, میرے کو بھی ہے. اللہ کلمہ لے گا یا کلمہ چھین لے گا. ارے قرآن کریم میں لکھا, قرآن کریم میں لکھا, اللہ کہتا میری مرضی. اللہ قرآن میں کہتا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتا میری مرضی, جس کو چاہا کلمہ دیا, جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. بولو کتنے پرابلم ہو گئے, آواز سے بولو کتنے پرابلم ہو گئے. پہلا پرابلم گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 کلمہ ملے گا یا. ایک اور پرابلم ہے بھائی, مریں گے اس کے بعد جنت دے گا کہ اللہ جہنم دے گا. اس لیے کہ اللہ تو دونوں بات کرتا. اللہ کہتا میری مرضی جنت میں بھیجوں, اللہ کہتا میری مرضی جہنم میں بھیجوں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا, ایک جماعت کو دوزخ میں بھیجوں گا. ارے میرے راج نگر والوں ساتھ میں بولو کتنے پرابلم ہو گئے. نمبر 1 گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا نہ ملے, نمبر 4 جنت ملے کہ جہنم ملے. سننا ہے آپ کو, اس کا علاج سننا ہے ہاں یا نہیں. ہماری تیسری بات بھی ہو جائے گی. کتنی بات ہم کو کرنی تھی, 4, تو تیسری بات ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ تیار ہو تو میں بتاؤں بھائی 4 پرابلم ہے. پہلا پرابلم بولو گھر میں, روزی میں, نمبر 3 کلمہ ملے نہ ملے, نمبر 4 جنت کے جہنم. کس چیز کو سننا ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی, اور عمل کریں گے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ, سارے پرابلم ختم کریں گے. بولو انشاءاللہ. چلو میں کہنا شروع کرتا ہوں. آپ لوگ سب بیٹھے ہو نا برابر, کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو. چاروں پرابلم حل کریں گے. سنو ہمارے نبی کیا فرماتے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولتے جاؤ محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی, صلی اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا.
میں وہی کہہ رہا تھا, آدمی گھر میں آیا, ادھر ماں ادھر بیوی. سنو, ماں کے پاس جائے گا, ماں بولے گی ادھر کیوں آیا؟ اور بیوی بیچاری صبح سے کام کرتی, جا بیوی کے پاس جا. اور بیوی کے پاس گیا, بیوی بولی ادھر کیوں آیا؟ ماں کے پاس جا, ماں بڑی ہے. وہ بیچ کے گھر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا, اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا تیری نماز نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. بھائی پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, گھر کا جھگڑا کس میں بدل جائے گا؟ آگے چلو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھتا جا, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی تجھے عطا کرتا جائے گا. روزی ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. بولو سبحان. کتنے پرابلم دور ہو گئے؟ تیسرے پرابلم میں سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بھی سے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو 5 وقت کی. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کر دے گا. بولو صلی اللہ ہو. کتنے پرابلم حل ہو گئے؟ اور چوتھا پرابلم تو ایسا حل کیا, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. ارے ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو بھائی 4 کاموں کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی. سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو انشاءاللہ تیار ہے سب لوگ. تو پہلے کام کے لیے کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولے لا الہ. دوسرے کام کے لیے بولے مصطفیٰ کا دامن. اور تیسرے کام کے لیے بولے نماز کا دامن. آواز سے بولے نماز کا دامن. آخری کام 10 منٹ میں ختم کر دوں گا, سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ لیکن آخری کام سنو تو صحیح, بہت پیارا کام ہے. اے میرے پیارو, دیکھو میں راج نگر پہلی مرتبہ آیا ہوں, لیکن میں یہ چوتھا کام اس لیے بولتا ہوں کہ یہ گناہ ہم سب لوگ کر رہے, سب لوگ گناہ کر رہے. اللہ میرے کو بھی بچائے, بولو آمین. اللہ آپ کو بھی بچائے, بولو آمین. چوتھی بات میں آپ کو بول رہا ہوں, اے میرے پیارو, ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں. اے میرے بھائیوں جوانوں, آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے, میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیارو جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لیے کہاں سے کہاں تک آئے, مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا. بولو کس کی خدمت کرنا؟ اپنی ماں کی اور اپنے ابا کی خدمت کرنا. ارے میرے پیارو, یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا. کچھ جوان ایسے جو ماں کو گالی دیتے ہیں, کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا دیتے ہیں. ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں. بلکہ معاف کرنا, میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. اس لیے میرے پیارو دیکھو, تم نماز پڑھو گے, بولو انشاءاللہ. روزہ رکھو گے, بولو انشاءاللہ. زکات دو گے, بولو انشاءاللہ. حج کرو گے انشاءاللہ. لیکن سنو, نماز روزہ زکات حج سب آپ کے پاس ہوگا, لیکن ماں ناراض ہوگی نا. اے سنو, اللہ کی قسم راج نگر والوں, اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا, بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, یہ آخری بات میری سمجھ لو, سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, وہ ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا. سنو حدیث سنو. ہر صبح میں اللہ فرشتے کو کہتا, ہمارے راج نگر میں بھی ہوتا ہوگا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. اللہ فرشتے کو کہتا ہے, وہ جوان کو دیکھ, اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرشتے کو کہتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے, وہ راج نگر, میں راج نگر بول رہا ہوں, کہ وہ جوان کو دیکھ, اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا, اس کی ماں تو بہت خوش ہے, اس کے ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا, جاؤ میرے بندے کو کہہ دو, وہ روز صبح کرتا ہے, اس کی ماں بھی راضی, اس کا باپ بھی راضی. جاؤ میرے بندے کو کہہ دو, میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں. کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا,
کہ میں گیا تھا, جیسا سمجھو راج نگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا, فرشتہ جا کے بولتا ہے وہ جوان اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو, وہ ماں بہت ناراض ہے, اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے, وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسم ہے فرشتوں ان کو بتا دو روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. میرے پیارے دوستوں, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نرم ہو جاؤ میرے پیاروں, ہو جاؤ گے, نرم ہو جاؤ گے. امن امن, سکون سکون. میرے دوستوں ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. ارے کہو ہاتھ میں تلوار, دل میں اخلاق تھے, اخلاق. ارے میرے دوستوں اپنے اخلاق ایسے بتاؤ. آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گھبراتے یا نہیں گھبراتے, کہتے او بھائی اس سے تو بات نہیں کرنا, ماں بہن کی گالی کے سوا کچھ کرتا نہیں ہے. ارے میرے پیارے دوستوں میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے, ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا, ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ماں ہے نا, ماں, ارے بولو نا, ماں ہے نا, کیا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ ماں کے ساتھ؟ میرے دوستوں آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں. صحیح کہتا ہوں میرے دوستوں, صحیح. ارے میرے دوستوں کتنے جوان, معاف کرنا اللہ معاف کرے, کتنے جوان ماں کو گالی دیتے